حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 483 سے پڑھیں گے اور سورہ الواقعہ کی آیت نمبر جہاں 50 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور دسمبر کی آج 20 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انکم ایہا الضالون ایہا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائے، ارشاد ہوتا ہے ثم انکم، پھر تم سب لوگ جن کے پیچھے بات ہو رہی تھے، ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہو اور جھٹلانے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، تو وہ کھانے والے ہیں درخت سے، ایسا درخت جو تھور کا درخت ہے، فمالئون منها البطون، پس وہ اس سے پیٹ بھرنے والے ہیں، رج کے کھانے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر وہ کھولتا ہوا پانی پینے والے ہیں، فشاربون شرب الہیم، پس وہ پینے والے ہیں جس طرح پیاسا اونٹ پیتا ہے جو بیمار زدہ ہے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، یہ جزا کے دن کی ان کی مہمان نوازی ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا بس تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو، ہم نے تمہیں مارنے کے بعد پھر اٹھانا ہے۔ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا یہ خبر ہے جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس مادہ منویہ کو تم پیدا کرتے ہو یا اس کی بھی ہم خالق ہیں؟ اللہ ارشاد فرما رہے نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کا فیصلہ کر رکھا ہے، وما نحن بمسبوقین، ہم عاجز آنے والے نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، یعنی اس بات پر ہم تم جیسے اور بنا کر تبدیل کر کے لائیں، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں بنائیں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى،
تحقیق تم جان گئے ہو پہلی خلق جو ہے نشأت اولا کو، پہلی بار جو ہم نے پیدا کیا اس کو تو سمجھ گئے ہو، پیدا ہو چکے ہو۔ فلولا تذکرون، پس اس نظام پر تم اس سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ افرأیتم ما تحرثون، بتاؤ جو تم کھیتی میں بوتے ہو، أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون، جو تم بجائی کرتے ہو پھر ہم اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اگاتے ہیں، یا تم اگاتے ہو؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہتے تو اس کو ریزہ ریزہ فصل کو کر دیتے، ٹوٹا ہوا فصل بنا دیتے۔ فظلتم تفکہون، پھر تم اس پہ غور و فکر کرنے والے رہ جاتے۔ انا لمغرمون، تم یہ کہتے ہمیں تو یہ توان چٹی پہ گئی۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، پھر تم یہ کہتے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے بھٹکی ہوئی قوم، منکرین و معاندین اور کفر و تکذیب کرنے والی جماعتوں پارٹیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، تم ایک وقت آئے گا جب ناکام ہو کر جہنم کی وادیوں میں دھکیلے جاؤ گے۔ لآکلون من شجر من زقوم، تو وہ کھانے والے ہیں تھور کے درخت سے۔ دوسری جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ نہ وہ پیاس بجھائے گا نہ بھوک ختم کرے گا، لیکن اس کو وہ کھائیں گے، اتنا کھائیں گے فمالئون منھا البطون، کھا کھا کے اسے اپنے پیٹ بھرنے والے، کڑوا بھی ہے اور اس کے اندر سمیل بھی گندی ہے، جہنم کا پودا ہے، شدت کی ہیٹ اور گرمی کے باوجود کھا کھا کے پیٹ بھریں گے۔ پھر فشاربون علیہ من الحمیم، اس پر جہنم کا ایک کھولتا ہوا پانی پئیں گے، پانی اس طرح پئیں گے فشاربون شرب الہیم، ہیم ایک بیمار اونٹ ہوتا ہے، اونٹوں کو بیماری ہوتی ہے اور وہ اتنا پانی پیتا ہے کہ پی پی کے مر جاتا ہے، لیکن وہ پینا نہیں چھوڑتا۔ جس طرح وہ بیمار اونٹ پانی پیتا ہے، جہنم کی وادیوں میں تم اس طرح پیو، اللہ محفوظ رکھے۔ پھر ان کو کہا جائے گا رسوا کرنے کے لیے، ھذا نزلھم یوم الدین، یہ جزا کا دن ہے اور یہ ہے تمہاری مہمان نوازی، جو مہمان نوازی ہو رہی۔ تھور کا درخت، گرم پانی، پیپ اور لہو پینے کے لیے، اور جہنم میں وادیاں بھری ہوئی جہنم کی آگ سے۔ ہم سب کو اللہ محفوظ و مامون فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، فلولا، تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ خالق مانو نا ہمیں۔ پھر ایسا خالق ہے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر مارے گا، پھر باس بعد الموت، پھر اٹھائے گا، پھر اپنے حضور پیش کرے گا، پھر پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے رہے ہو، یہ ساری اس پر مانتے کیوں نہیں ہو؟ ارشاد ہوتا ہے فلولا تصدقون، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو کہ خالق نے ہمیں پہلے بنایا، پیدا کیا، مارا، پھر دوبارہ اٹھائے گا، ایسے اٹھائے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، یہ جنسی تعلقات کو میاں بیوی کے تعلقات کا اشارہ کیا۔ جب تم ملاپ کرتے ہو، اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہو، اس میں جو ٹپکنے والا پانی ہے، نطفہ ہے، اس پر اللہ نے بحث کیا ہے کہ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا وہ جو مادہ منویہ نطفہ ہے جو تم اپنے ملاپ اور حرص کی بنیاد پر اس کو ٹپکاتے ہو، اس کے خالق تم ہو یا ہم ہیں؟ فرمایا تمہارا سارا سسٹم تو ہم نے بنایا ہے، تمہاری جنسی خواہش تم پوری کر رہے ہو، لیکن اس کے پیدا کرنے والے، بنانے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے نحن قدرنا، ہاں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس کے نطفے کے پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم پیدا کرنے والے؟ اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جرثومے جو ہوتے ہیں، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور اس کو رحم کے اندر
وہ تیزی کے ساتھ پہنچانے والا کون ہے، پھر رحم کے منہ کو بند کرا کے تخلیق کا سسٹم بنانے والا کون؟ میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے، آج پھر میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ایک بہترین کتاب ہے برتھ کنٹرول کے حوالے سے، کتاب کا نام ہے ضبط ولادت۔ ضبط ولادت برتھ کنٹرول ایک ہی ترجمہ ہے، وہ عربی ہے انگلش ہے۔ تو انہوں نے بہترین جی ساری کتاب ہے لیکن شاندار میڈیکلی رپورٹیں، لیڈی ڈاکٹر، ڈاکٹر، سرجن، ان کی رپورٹوں کی بنیاد پر مولانا نے مواد جمع کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وہ اگر سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے وہ تو بی بی برداشت نہیں کر سکتی، اس میں تو لاکھوں کروڑوں جرثوبے ہوتے ہیں، وہ تو آٹومیٹکلی بھر جاتے ہیں سارے، ایک دو۔ جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو وہ رحم تک پہنچتا ہے، باقی رحم کا مین گیٹ بند ہو جاتا ہے۔ یہ ضبط ولادت تم گوائیاں کر کر کے کھمبے نشان لگائے ہوئے ہیں، سرجن صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو وہ وقفہ بہت ضروری ہے، تو سبز چابی کا نشان، اربوں خربوں روپے برباد کر لیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سسٹم تو ہم نے آٹومیٹکلی اس کو بنایا ہوا ہے ضبط ولادت کا، اور آپ کے علم میں ہے باقاعدہ۔ کسی کے ہاں 2 ہی بچے ہیں، ساری عمر 2 ہی بچے ہیں، اگلے خاندان میں 2 ہی بچے ہیں۔ میرے دوست میں جانتا ہوں، وہ مثال کے طور پہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، آگے ان کا ایک ہی بیٹا ہے، آگے پھر اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اور وہی بہت ہو گئے۔ کسی کے صرف بیٹے ہیں، کسی کے صرف بیٹی ہیں، کسی کو دونوں۔ فرمایا یہ تو سسٹم میرے پاس ہے، تمہیں شرم ہی آئی نہیں آتی، تم اپنے سسٹم بنا کے پھرتے ہو۔ یہ ضبط ولادت ہو رہی ہے جی، بس وقفہ بہت ضروری ہے جی۔ تو یہ اس پہ تبصرہ کیا ہے، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقدر کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ مرنا ہے، جو پیدا ہوا سو مرے گا۔ جب احمد و عمر مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ ماں دے لاڈلے جی، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میں درس دے رہا ہوں، تسی لگو تو پھر بات کر لیں، درس رہ رہے ہو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نے مرنا ہے۔ کل من علیہا فان، کل شیء ہالک، الفاظ ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو فرمایا ہم نے تو فیصلہ کر رکھا ہے، وما نحن بمسبوقین، ہم سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ وہ فیصلہ کرے جی دوڑو کہاں جاؤ گے؟ جنوں سے کہا فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، میں نے جو قرآن بنایا تم نکل سکتے ہو، یا نکل کے دکھاؤ، کوئی دلیل کو قوت کو غلبہ تمہارے پاس نہیں ہے، تو میری سرزمین کو کراس کر کے کہاں جاؤ گے؟ تو میں نہیں جا سکتا۔ تو ارشاد ہوتا ہے الا ان نبدل امثالکم، ہم اس بات سے کوئی عاجز نہیں ہے کہ تم جیسی اور مخلوق پیدا کر۔ ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، چٹکی میں تم سب کو فارغ کر دیں، فوری طور پہ نئی مخلوق پیدا کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم اس کیفیت میں تمہیں بنا کے پیدا کر دیں جس کو تم علم نہیں رکھتے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پہلی نشأت کو تو جان گئے ہو نا کہ تم پہ نہیں سے پیدا ہو گئے ہو۔ ہماری ولادت سے پہلے کون ہمیں جانتا تھا؟ ہماری اولادوں کو ولادت سے پہلے کون جانتا تھا؟ ہمارے آبا کو دنیا میں آنے سے پہلے کون جانتا تھا؟ اب جان گئے ہو نا جی، ابا جی، ماں جی، پھوپھو اور خالہ، یہی مسئلہ ہے۔ تو پھر فرمائش سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے ڈیزائن کے بغیر، اسی نے دوسری بار یحیی الذی انشأ اول مرہ، قرآن کی دلیل ہے، وہی دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا، اٹھائے گا جس نے پہلی بار کیا تھا، اور اس کے بعد ساری ماسٹر کا بھی ریکارڈ موجود ہے، شکل وہی بنے گی، ڈیزائن وہی بنے گا، پوروں کا ڈیزائن وہی بنے گا۔ جب وہ فرمان جاری کرے گا او اللہ طول ہر شے وجود پہ آ جائے گی۔ یہ قیامت اور رسالت کی تصدیق، نبوت کی صداقت پر یہ سارے دلائل ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، جو زمین کے اندر کھیتی باڑی کرتے ہوئے جو بیج بوتے ہو، ٹھیک ہو گیا، بتاؤ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بیج بونے کے بعد
پھر اس کھیتی کو جو پروان چڑھاتے ہیں، اس کو اگاتے ہیں، ان دانوں کو جو زمین کے اندر گم ہو چکے ہیں، دانے باریک باریک دانے، ان کو ہم بناتے ہیں، اگاتے ہیں، یہ تم اگاتے ہو۔ بی بی نے کہا جی توڑا ادھر گندم کا پڑا والا کدھر گیا ہے؟ تو کسان کہتا ہے میں تو اس کو بکھیر رہا ہوں۔ تو بی بی کہتی ہے بزرگا تو گھر میں اور گندم ہے ہی کوئی نہیں، تو تسی پہلے ہی کھلا رہے ہو۔ اوپر سے آواز آتی ہے بی بی پریشان نہ ہو، تیرا ایک ایک دانہ میں نے زمین کے پیٹ میں بطور امانت رکھا ہوا ہے، اور زمین کو فرمان جاری کر دیا تیرے پیٹ سے میرے بندے کا ایک دانے کے 100 تیرے پیٹ سے نکالنے میں، اور تم نے اوپن دانے بھیجے، میں پیک کر کے تمہیں دوں گا۔ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ بورڈ کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے پتہ ہی چودھری بورڈ، اسی گول دے اندر جڑا بیج ہوتا ہے رائی دے دانے سے بریک ہوتا ہے۔ بورڈ کے درخت کے وہ سارے نے پتا نا، اور جڑی وہ پھل لگتا ہے اس گول کا، اس کے اندر جو بیج ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور ایک ایک بیج رائی کے دانے سے باریک ہے، درخت کتنا بڑا ہے، اور وہ دانہ زمین میں گم نہیں ہوتا، اللہ کے فرمان سے محفوظ ہوتا ہے، بطور امانت ہوتا ہے۔ یہ اشارے کیے جائے، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تو اسے چھٹا دے کٹ اڑ گئے نا، کہ زمین کو چھوڑ گئے کھلے آسمان کے نیچے، تو اگاتا کون ہے؟ چاچا فتو؟ کوئی نہیں، صرف رب العالمین۔ تو یہی ہے توحید کی دعوت۔ آؤ اس طرف، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون۔ کھیتی پروان چڑھی، اگر ہم چاہیں تو ایسا طوفان لیں چورا چورا کر کے رکھ دیں، ایک دانہ تم گھر نہیں لے جا سکتے، پھر تم باتیں بناتے غور و فکر کرتے رہو کیا ہو گیا جی، انا لمغرمون، ہمیں تو تاوان پڑ گیا، پکی دا گڑا پہ گیا، یہ کہو گا۔ پتہ ہے پچھلے سالوں میں وہ یادہ باری ہوتی رہی ہے، فصلیں بھی تباہ، مال مویشی بھی تباہ، پرندے جانور بھی مار مار کے تھپیڑے، یادہ باری اور یہ برباد کرنا۔ یہ اشارہ ہم تو کر سکتے ہیں نا، ایسے ہو رہا، بل نحن محرومون، پھر کہو گے ہم محروم ہو گئے، افرأیتم الماء الذی تشربون۔ چلو یہ کل پڑھیں۔ ارشاد ہوتا ہے جی، توجہ فرمائیں، اللہ اکبر، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والی ٹیموں، اور انسانوں اور جنوں، لآکلون من شجر من زقوم، تو کھانے والے ایسے درخت سے جو تھور کا درخت ہے، جہنم کی وادی میں جب پہنچو گے تو تھور کا درخت کھاؤ گے، کتنا؟ فمالئون منها البطون، پھر وہ بھرنے والے ہیں اس تھور کے درخت کھا کھا کے اپنے پیٹ بھریں گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر وہ پیئیں گے اس پر پینے والے ہیں کھولتا ہوا پانی، پہلے تھور کھائیں گے پھر کھولتا ہوا گرم پانی پیئیں گے۔ فشاربون شرب الہیم، پیئیں گے بھی اس طرح جس طرح وہ بیمار پیاسا اونٹ پیتا ہے، پینا چھوڑے گا نہیں۔ تل چھٹ جہنم کا معنی ہوتا ہے ان کی جسموں سے نکلنے وہ لہو اور پیپ، ابلتا ہوا وہ نظام، یہ بھی اشارہ ہے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، پھر یہ ان کو پریشان کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے کہا جائے گا، یہ ہے تمہاری مہمان نوازی جی، یہ جزا کا دن ہے، تو چکھو لے کے، اے تسی پرونے ہو نا جہنم کے، اے تمہاری مہمان نوازی ہو رہی۔ انتم تخلقونہ، یہی ہے نا، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ارشاد ہوتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی ہم پیدا کریں گے، کیوں نہیں مانتے ہو؟ کون سی کمزوری آپ نے جانی ہے؟ توجہ کریں۔ تو ارشاد ہوتا ہے افرأیتم ما تمنون، بتاؤ جو تم وہ نطفہ ٹپکاتے ہو، جنسی تعلقات اس ملاب کی صورت میں، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کے پیدا کرنے والے ہو یا اس کو بھی ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اور نطفے کو بھی ہم نے بنایا ہے، اس سسٹم کو ہم نے بنایا، آگے اس سے جن سے ہم نے بنائی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ حضرات، اگر کوئی الہامی صورت میں پوچھے
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بندو اگر تم آج میرا جلوہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو میں سارے پردے ہٹا کے آج آپ کو آپ کی زیارت کراؤں. سبحان اللہ. میں ہی کہنا تو پریشان نہیں ہونا کیونکہ سردی ہے نا تھوڑی سی. ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر آج تو میری اس زیارت کرنے کے قابل ہو، کر سکنے کی طاقت ہو، تو میں آج آپ کو زیارت کرا کے پوچھوں کیا کمی دیکھی مجھ میں، مجھے چھوڑ کر قبروں کی طرف جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کر تو کسی نگر پہ جا رہے ہو کہ داتا پہ جا رہے ہو، کس کا ہے، کون ہے وہ، کیا کمی دیکھی ادھر. تو گزارش یہ ہے اس پر ذرا غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اس کے بھی مادہ معنویہ کے بھی ہم خالق، تمہارے ڈیزائنر ہم، مصور ہم. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کا فیصلہ کر دیا ہے، ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے، ہم نے وقت، اسباب اور جگہ کا تعین کر رکھا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے وما نحن بمسبوقین، ہم عاجز آ سکنے والے نہیں ہیں، یعنی ہمیں کوئی مخلوق، کوئی جن و انس بما الی غیر ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، روک پیدا نہیں کر سکتے. یہ کام کیسے ہو رہا ہے جی؟ الا ان نبدل امثالکم، اس بات پہ ہم تم جیسے اور بندے تبدیل کر کے مخلوق بنا لیں. وننشئکم، تمہیں پیدا کریں، فیما لا تعلمون، ان حالت میں، ان واقعات میں تم نہیں جانتے. ہم بنا سکتے ہیں، مار کے جگا سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اب تم اپنے نشأت اولا کو جان گئے نا، تو پیدا ہو گئے، پتہ ہوتا چل گیا نا آپ کا پیدا ہو گئے ہیں، آپ کی اولاد ہو رہی ہے، آپ کا ابا تھا، اماں تھا، چاچے تھے، پتہ چل گیا. اچھا جی، تو فلولا تذکرون، اس سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جس نے ڈیزائن کے بعد پہلی بار بنایا دوبارہ وہی کرے گا، تو اشکال کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرو. افرأیتم ما تحرثون، بتاؤ کھیتیوں کے اندر جو دانے بوتے ہو، دانوں کو بکھیرتے ہو، پھر انتم تزرعونہ ام نحن زارعون، تو ان کی نباتات اگاتا کون ہے؟ ان دانوں کو، ان فصلوں کو پروان کون چڑھاتا ہے؟ پروان چڑھانے کے دورانیے میں جو پیڑ لگتا ہے اس پہ اشارہ کیا. لو نشاء، اگر ہم چاہیں کہ پکی کو برباد کریں، اس کو تباہ کریں، لجعلناہ حطاما، ہم اس کو چورا چورا کر دیں. فظلتم تفکہون، پھر تم غور و فکر باتیں بناتے رہ جاؤ. انا لمغرمون، تم کہو ہم تو تاوان پڑ گئے اور سارے ہی کاٹے پہ گئے جی، اور سارا ہی نقصان ہو گیا جی، فضل ساری برباد ہو گئی جی. بل نحن محروم، تم کہو گے ہم تو محروم ہو گئے، رحمتوں سے محروم، کھیتیوں دانوں سے فارغ ہو گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، چلو ارشاد ہوتا ہے جی ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ.
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بل نحن محرومون سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك جو سب گئے ہو میرے بات پتا لگا میں کہ یار نہیں آ رہا